دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی بہت ساری عبادات ہیں، خاص کر کے کچھ اضافی جو عبادت ہیں وہ ایک تو روزہ ہے اور دوسری نماز تراویح ہے۔ باقی عبادات تو سال بھر الحمدللہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو بھی وہ رمضان ہی کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ہر عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ ماہ رمضان المبارک کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ تو صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے تو میں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جاؤں۔ اور روزہ جو ہے یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے جس کو مخفی عبادت کہتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ پوشیدہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت ہے، کیونکہ آپ جو ہے نماز جب پڑھیں گے تو دیکھنے والا دیکھ کر کے اس بات کی شہادت دے گا کہ آپ حالت قیام میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تشہد میں ہیں، قعدہ اولیٰ میں ہیں یا سجدہ میں ہیں وغیرہ۔ لیکن روزہ جو ہے اس کا خالصتاً تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر وہ بندہ جانتا ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ اور یہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ روزے صرف مطلقاً تم پر فرض نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی روزے تم پر فرض کیے گئے، صرف تم ہی پر فرض نہیں بلکہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان پر مخصوص دنوں کے مخصوص روزے جو ہے وہ فرض تھے، لیکن الحمدللہ امت مصطفیٰ پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم پر پورے ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ اور ایک مقام پر ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ تو اس لیے بلال بھائی آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا۔ ہمارے حاضرین و ناظرین کو چاہیے، جیسے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی آپ رمضان کا چھوڑ دیں، پھر آپ ساری زندگی دم حیات تک روزے رکھتے رہیں، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت عالیہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں معمولی سی تکلیف اگرچہ ہو تو وہ اس معمولی سی تکلیف کو جو ہے وہ عذر بنا کر کے، مجبوری بنا کر کے اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ دیں کہ معمولی سی، آپ ذرا غور کریں اسلامی تعلیمات پر، جنگ یمامہ ہوئی اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے 12,000 صحابہ کرام تھے اور اس میں بڑی شہادتیں ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے وہ مرتدد افراد جن کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور 3,000 صحابہ کرام اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے، 700 علماء کرام حفاظ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اور یہ جب جنگ ہو رہی تھی، حضرت زید بن خطاب کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا، وہ جھنڈا پرچم تھا، جب زخمی ہوئے آپ گر گئے، اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا اٹھایا، آپ بھی زخمی ہوئے، گر گئے۔ اب ایک صحابی رسول جو ہے وہ زخمی جتنی بھی ہیں ان کو جو ہے تلاش کر کر کے پانی پلا رہے ہیں، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ پانی پلانے والے صحابی رسول پہنچے تو کہنے لگے کہ
آپ کو بھی پانی دے دوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میری ڈھال میں پانی ڈال دو کیونکہ میرا روزہ ہے, اگر میں افطار تک زندہ رہا تو اسی پانی سے میں روزہ افطار کروں. تو دیکھیں جنگوں کے اندر ہماری وہ عظیم ہستیاں, اہل بیت کی ہستیاں, صحابہ کرام کی وہ حسین ہستیاں, جنگوں کے دوران بھی وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اگر میرے سر میں ہلکا سا درد ہو جائے یا مجھے ہلکا سا بخار ہو جائے تو یہ کوئی شرعی مجبوری تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو ایک اہتمام کے ساتھ کریں, خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں, اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ تمام میری ماؤں بہنوں, میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بچوں کی عبادات کو